الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل یہ بات آ چکی ہے کہ آیت الکرسی، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 10 جملے ہیں، اور یہ 10 جملے اپنے اندر بڑا معانی رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعظم آیت، یعنی دیکھنے میں اگرچہ چھوٹی ہے لیکن قرآن کی بڑی آیت میں اس کا شمار ہوتا ہے. 2-3 جملے کل گزر چکے ہیں. آج بھی 3 جملے آپ کے سامنے تلاوت کیے کہ پہلا جملہ یہ ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالی زمین اور آسمان اور تمام کائنات کا موجد ہے، ابتداءً پیدا کرنے والا ہے. جب اللہ موجد ہے تو ساری کائنات، آسمان ہو زمین ہو، آسمان اور زمین کے درمیان پائی جانے والی کتنی بڑی سے بڑی طاقت ہو، یہ سب اللہ کے تابع ہے. اللہ مالک ہے اور یہ چیزیں مملوک ہیں اللہ کی، اور اللہ کی قدرت کے غلبے کے تحت ہیں، اور اللہ تعالی مالک و مختار ہیں. جس طرح چاہیں اس میں تصرف کر دیں، جس طرح چاہیں اس کی بناوٹ کو پیدا کر دیں، جس طرح چاہیں اس کی بناوٹ کو تبدیل کر دیں، جب چاہیں ان کے وجود کو ختم کر دیں. اتنا بڑا دکھنے والا سورج یہ اللہ کی مملوک ہے، جب چاہے گا اس کی روشنی کو بے نور کر دے گا. اتنا بڑا چاند جس تک پہنچنے کے لیے انسان اپنا فخر سمجھتا ہے، اللہ کی ملکیت ہیں، اور ایک مخلوق سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں. جس طرح اللہ نے اس کو کام میں لگا رکھا ہے، جب چاہیں گے فنا کر دیں گے. یہ دکھنے والے چھوٹے چھوٹے سیارات اپنے وجود میں بے انتہا بڑے اللہ کی مملوک ہیں. یہ زمین اور زمین میں پائی جانے والی طاقتیں یہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہیں، موجد ہیں اللہ. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے مکمل ادراک کو، اس کی حقیقتوں کو نہیں پہنچ سکتے. زمین میں کتنی چیزیں ہیں، زمین کی طاقت کیا ہے، حقیقت میں ہماری سمجھ سے باہر ہے. کہ آپ دانہ ڈالتے ہیں، وہ زمین میں جاتا ہے، رل مل جاتا ہے، اور اللہ اس زمین کی طاقت سے، مٹی کی طاقت سے اور اپنی قدرت سے اس ایک کونپل کی شکل میں اس کو زمین سے پھاڑتے ہیں، اور وہ پھر پنپتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سب زمین کی طاقت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری مملوک ہے زمین، اور زمین میں پائی جانے والی تمام چیزیں یہ سب اللہ کی طاقت کے زیر اثر ہیں. اللہ کی طاقت غالب ہے. یہ ایک جملے کے اندر اللہ نے بڑا مضمون سمیٹا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے
جو اللہ کے پاس گنہگاروں کی سفارش کر سکے، کسی کی مجال نہیں کہ زبان کھول دے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دیں گے کہ وہ واحد قدوس، واحد و قہار، مالک الملک کے سامنے زبان کھولیں، اور وہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہوگی، جو اللہ کے دربار میں گنہگاروں کی سفارش فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے دربار میں سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کو سفارش کا اختیار ہوگا کہ گنہگاروں کی سفارش کریں، وہ سفارش بھی کریں گے، جیسے بتایا اللہ کے نبی، جیسے بتلایا گیا کہ حافظ قرآن سفارش کرے گا، جیسے بتلایا گیا کہ اللہ جس کو اجازت دیں گے، نیک کام کرنے والے شہداء یا صدیقین، جن کو بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان بھی اللہ کے سامنے نہیں کھول سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات سے واقف ہے۔ دیکھیے، ہم نے صبح کی، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دن آنے والا کن حالات میں ہمارے سامنے گزرنے والا ہے۔ آیا تکلیف آنے والی ہے، غم آنے والا ہے، خوشی آنے والی ہے، دولت آنے والی ہے؟ آیا ہمیں آئندہ کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے پیچھے کے تمام حالات سے اللہ تعالی مکمل باخبر ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کہ حالات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، اور تمہارے اپنے کیا حالات تھے، تمہارا وجود کہاں تھا، اور تمہارے پیچھے کے حالات اور آگے کے حالات سے مراد یہ ہے کہ تم جب تک دنیا میں ہو، تمہاری موت کے بعد کے حالات کیا آنے والے ہیں، قبر کے حالات کیا آنے والے ہیں، تم فائزین میں ہو یا ناکام لوگوں میں سے ہو، صرف اللہ رب العزت والجلال جانتے ہیں۔ تمہارے آگے پیچھے کے تمام حالات، تو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد کے حالات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے تمام حالات ہمیں ہمارے علم سے باہر ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کا علم تو بس ان چیزوں پر ہے جو چیزیں ہمیں ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے ظاہر ہیں، اور ظاہر چیزوں میں سے بھی مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک انسان ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا جذبات آ رہے ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کو کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ بہرحال اللہ کا علم سب پر محیط ہے، سب کو یکساں برابر طور پر جانتا ہے۔ دیکھیے، مجھے اپنی باتوں کا علم بھی اتنی اچھی طرح سے نہیں ہے، کچھ چیزوں کا علم زیادہ ہے، کچھ چیزوں کا علم کم ہے، اور یقیناً یہ انسان کمزور ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کا علم کم ہے۔ اللہ کا علم تمام چیزوں کو یکساں برابر طور پر اللہ کے یہاں ہر چیز کا علم موجود ہے، وہ غائب ہوں، وہ حاضر ہوں، موجود نہ ہوں یا موجود ہونے والے ہوں، اللہ کے یہاں ماضی، حال اور مستقبل سب برابر ہیں، اور اللہ کا علم تمام کائنات کی چیزوں کو محیط ہے۔
یہ چند باتیں یہ چند جملوں سے اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ایک جملہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس طرح ترجمہ کریں گے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالی سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ اس کے ترجمے میں یہ بھی کیا ہے کہ موت سے پہلے یا پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد تمام حالات انسانوں کے اللہ کے علم میں یکساں طور پر برابر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔